اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے ہم آج 17 رمضان المبارک اس کی تراویح میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آج قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا جائے گا اس میں سورۃ العنکبوت اس کا آخری حصہ ہے، پھر اس کے بعد سورۃ روم یہ پڑھی جائے گی، پھر سورۃ روم کے بعد سورۃ لقمان یہ پڑھی جائے گی، پھر سورۃ سجدہ اور پھر اس کے بعد سورۃ احزاب یہ پڑھی جائے گی۔ تو سورۃ عنکبوت یہ ہماری کل سے شروع تھا اس کا مضمون۔ اس میں بیسیکلی عنکبوت کہتے ہیں یہ جو مکڑی کو، تو مثال دی گئی ہے کہ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ تو اس کا اسی طرح مضمون چلتے آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھاتے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح رزق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے، اور یہ مضمون پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الروم یہ سورت آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات ہم نے پڑھا تھا، جہاں بھی آتے ہیں وہ قرآن پاک کی حکمت، عظمت اور اس کی شان کے اوپر بھی دلالت ہوتی ہے۔ تو اس میں اس جو آیت کریمہ دوسری اس میں غلبت الروم یعنی روم جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ بیسیکلی اس ٹائم روم، یورپ جو آج کا اس کو روم کہتے تھے، اور فارس یہ ایران کی ایک سلطنت تھی۔ تو ایران والے اس ٹائم مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو مکہ کے بھی مشرک تھے کافی لوگ۔ تو قرآن پاک نے ایک یہ پیشین گوئی کی تھی کہ فی بضع سنین کے 10 سال کے اندر کے عرصہ میں یہ جو روم والے ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ تو وہ اس سے پہلے دیکھتے تھے کہ یہ جو فارس والے تھے یہ روم کے اوپر حملے کر رہے تھے اور ان کے مختلف علاقوں پر قبضہ جما رہے تھے، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ شاید یہ غلط ہو چکا ہے۔ لیکن وہ فوراً ہی ایسا ہوا کہ 9 سال کے عرصے کے اندر اندر وہ جو روم والے تھے انہوں نے فارس ایران کے اندر آ کے اپنا جھنڈا گاڑ دیا تھا، فتح کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور اس میں آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ بار بار اس طرح کا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور وہ جو انسان ہوتے ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بار بار آ رہی ہے۔ پھر اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت میں بہت خوش اور مسرور ہوں گے، یہ فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے آگے ایک بڑا اچھا مضمون اللہ پاک نے مختلف ومن آیات ہی، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے شروع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ پاک نے گنوائی ہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے، تم سب کو پیدا کیا تراب مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان زمین کے اندر پھیل گئے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے ازواجہ یعنی بیویاں، وہ جوڑے بنائے، لتسکنوا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے اندر وہ اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے اور رحمت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کے اندر مختلف جو لوگ پیدا کیے، وہ آپس میں مختلف بولیاں بولتے ہیں، زبانیں بولتے ہیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں، اور اسی طرح ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اسی طرح یہ بھی فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ منامکم اللیل، کہ رات کو تم سوتے ہو اور دن کو تم اٹھتے ہو، رزق تلاش کرتے ہو۔ پھر فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ برق، بجلی یعنی آسمانوں سے جب وہ بجلی کڑکتی بجلتی ہے تو اس میں آپ خوف اور امید کے ساتھ، اور پھر وہ پانی نازل کرتا ہے اوپر، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تقوم السماء والارض بامرہ، اپنے امر سے آسمان اور زمین کو اس نے کھڑا کیا۔ اسی طرح یہ چلتے مضمون آگے پھر ایک اور آیت کریمہ، فطرت اللہ الذی فطرت الناس علیہ، کہ ہر انسان وہ فطرت سلیمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ آگے پھر بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا، یعنی اللہ پہ ایمان ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فطرت سلیمہ، اور پھر آگے جو ماحول ملتا ہے اس کے مطابق وہ ڈل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ مضمون آگے چلتا ہے،
اور اس میں آگے پھر ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو نہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے، ان کے اوپر ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہو جاتی۔ یہ جو لقمان بیسیکلی نا، ان کو عام زبان میں حکمت کا بادشاہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ان کے بارے میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کے بھانجے تھے، ان کی 1000 سال تقریباً عمر تھی، اور انہوں نے 4000 انبیاء سے کی صحبت میں انہوں نے گزارے اور ان سے سیکھا۔ تو یہ بکریاں چراتے تھے، لکڑیاں کا کام کرتے تھے، حکمت کرتے تھے، طبیب تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے لوگوں کا۔ تو ان کی اتنی نصیحتیں تھیں کہ اللہ پاک نے اس کو حصہ بنا دیا قرآن پاک کا۔ اور اس میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس قرآن پاک میں لفظ ہے باقاعدہ، وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یا بنیا، میرے بیٹے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، کیونکہ اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے بچے کو، پھر اس کے بعد اس کو 2 سال کا دودھ پلاتی ہے، اور وہ اپنے یعنی والدین کا شکر گزار ہو، الہی مسیر، کیونکہ اسی کی طرف پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے۔ پھر وہ اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی الفاظ میں ان کی نصیحت، یا بنیا، میرے بیٹے، کہ یہ کوئی ایسا یعنی یہ جو رائی کا دانہ ایسا نہیں ہے، یا کوئی پتھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لا کے سامنے نہ کر دے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا لطیف اور خبیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم نماز پڑھو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور صبر کرو اگر جو آپ کو مصیبت پہنچے، اور یہ بڑے اچھے کاموں میں سے ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے گالے نہ پھلاؤ، لا تصائر خدک علی الناس، کہ اپنے غرور اور تکبر سے اپنا منہ نہ بسوڑو، اپنی گالیں نہ پھلاؤ لوگوں سے، اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر اور متکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اپنے آواز کو دھیما رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت اللہ، بے شک سب سے بڑی جو بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے۔ پھر اسی طرح یہ مضمون چلتا رہتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی یہاں پہ، فرمایا کہ اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ ساری کلمے بن جائیں لکھنے والی، اور ایک یہ جو سمندر ہے یہ ساری سیاہی بن جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور اس کے کلمات لکھنے شروع کر دے، تو وہ نہیں ختم ہو سکتے۔ پھر اس کے فرمایا اگر 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائے اور وہ پھر بھی لکھتے رہے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ وہ جو سمندر میں چلتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے غیب کے بارے میں، کہ علم قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، اور ارحام رحموں کے اندر جو بچے ہیں وہ کس قسم ماں کے اندر وہ کیا ہے۔ پھر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کب آئے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ سجدہ یہ شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی قرآن پاک کی عظمت اور اس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس میں پھر آگے ایک بتایا گیا کہ یہ جو ہمارے دن ہے، قیامت کا ایک دن اور یہاں کا تقریباً 1000 دن وہ برابر ہے، یہ فرمایا گیا۔ یہ کافی دفعہ آیا ہے اس طرح کا مضمون۔ پھر آگے چلتے چلتے اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، پھر یہ اسی طرح یہ کافی مضمون ہے۔ تو آگے پھر سورۃ احزاب شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ احزاب مدنی سورت ہے، اور یہ بیسیکلی مختلف قریش کے گروہ اور باقی جو قبائل جماعتیں تھیں ان کے مل کے احزاب کہتے ہیں وہ گروہ کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اب اسی کو غزوہ جو خندق کہتے ہیں نا، وہ اسی کا نام ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی، یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ لشکر لے کے وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو اب وہاں پہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خندق کھود دی۔ خندق کھودنے سے یہ وہاں پہ تقریباً 1 مہینہ بیٹھے رہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، قبائلوں کی پھوٹ پڑی، پھر اوپر سے بارش آئی، تو پھر یہ آپ نکل گئے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ اور بھی اس کے اندر جو مسائل ہیں، ہمارے احکام
وہ کافی زیادہ ہیں خواتین کے بارے میں۔ پھر اس میں ایک اور بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، ان المسلمین، بے شک مسلمان اور مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور اسی طرح مومنین اور قانتین، قناعت کرنے والے مرد عورتیں، اور سچے مرد، صبر کرنے والے، خاشعین خشیت میں، اور اسی طرح متصدقہ کرنے والے، پھر روزہ رکھنے والے، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایھا النبی کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنایا، اور پھر اللہ فرمایا کہ آپ کو سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، چاندنی کا۔ پھر اسی طرح آگے چلتا جاتا ہے اس کا مضمون، اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کھانے کے لیے دعوت بلائیں، یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو احکام سکھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسے بیٹھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانے کے لیے کوئی دعوت دیں تو کھانے سے پہلے نہ جا کے بیٹھ جایا کرو کہ کھانا پکے اور انتظار کرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح داخل ہونا ہے تو اجازت لو۔ فرمایا جب کھانا کھا چکے ہو تو ادھر نہ بیٹھے کرو، باتیں نہ کیا کرو، بلکہ گھر چلے جایا کرو۔ پھر اسی طرح فرمایا ایک اور آیت کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ایمان والے تم سب بھی درود پاک پڑھو اور سلام پڑھو۔ پھر یہ آگے چلتا رہتا مضمون، اور اس کے بعد پھر آگے سورت احزاب، بلکہ یہ سورت احزاب کا بھی ساتھ میں نے شروع کر دیا سورہ لقمان کے ساتھ نا، وما علینا الا البلاغ المبین۔